الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر محترم جناب راشد خان صاحب، ناظم میٹرو ممبئی، برادرم انور شیخ صاحب امیر مقامی، مختلف مکتب فکر کے ذمہ داران، فاضل علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور سعادت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ میں اگر نظام زندگی، کوڈ آف لائف، سسٹم آف لائف، زندگی گزارنے کا نظام اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس سے خوش ہوں۔ پورے دنیا میں کوئی بھی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے علاوہ، آپ کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ کوئی بھی شخص کوئی اور دین مذہب قبول کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ پر دین مکمل ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ٹوٹ کر کے محبت کی جائے، اور ایسی ویسی محبت نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، سارے جہان سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہمارے پاس بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، کیریئر کی محبت، تجارت کی محبت، نہ جانے کتنی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درجہ کیا ہے، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر کے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور کہا، عمر اپنی جان کو بچایا تم نے کیوں؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب نہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹائم نہیں لیا، ایک لمحے کے لیے غور کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کرنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری زندگیاں آپ پر قربان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن اعظم ہیں جنہوں نے پوری زندگی امت مسلمہ کی خیر و فلاح کے لیے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے پوری زندگی گزاری۔ وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے جب آپ کو چین ملا ہو؟ آپ کہتے ہیں میری مثال وہ ایسی ہے جیسے میں کمر پکڑ پکڑ کے لوگوں سے نکال رہا ہوں، جہنم کی طرف سے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت
اس درجہ اس لیے ہے کہ دین اسلام کے لیے ہم کوئی قربانی اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجہ نہ ہو۔ آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے تو پیسے خرچ کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی خواہشات کو پوری کرتا ہے، بچوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس لیے کہ ان سے محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہوگی تو دین اسلام کے راستے میں ہم اپنا وقت دیں گے، اپنی صلاحیتیں دیں گے، اپنا مال دیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی گردن کو کٹائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دیں گے۔ محبت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، سال میں ایک مرتبہ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کیا جائے۔ نہیں، یہ ہستی تو سال بھر ہر دن ہر لمحے یاد کرنے کی ہستی ہے۔ آپ پر ہم ایمان لائے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت ہی نہ کریں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، بڑی کامیابی اسے ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معلوم کرتے تھے کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے چلتے تھے، جہاں آپ بیٹھتے تھے آرام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتے تھے، ضرورت ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی۔ نقش قدم پر چلنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی نشست، آپ کے برخاست، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے تعلقات، آپ کا لین دین، آپ کی روزی روٹی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو آپ پر درود و سلام بھیجا جائے، یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس پر 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نزاعات، اپنے جھگڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حل کریں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق وہ حل کریں، اور آپ جو فیصلہ سنا دیں اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ آج ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی آبادی کے تناسب میں 70% کیسز باطل کے ایوانوں میں ہیں، آج کے کورٹ میں موجود۔ جو مسلمان ہے وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے کیس کو حل کرتا ہے۔ دارالقضا موجود ہے ہمارے پاس، تصفیہ کمیٹیاں موجود ہیں ہمارے پاس۔ ہم اپنے کام کو اور اپنے حق کو تھوڑا سا کم کر کے لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مسئلے کو اگر حل کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں موجود ہوں اور ہم وہاں پہنچیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ میں اس کو جام اس لیے نہیں دوں گا کہ اس نے میری اطاعت نہیں کی، میری اتباع نہیں کی، میرے راستے پر چلا نہیں، میرے اوپر درود و سلام نہیں بھیجا، میرے مسئلے کو باطل کے ایوانوں میں حل کیا، اور میرے بتائے ہوئے راستے پر اس نے اسٹرگل نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا جو پیغام ہے اس کو بندگان خدا تک پہنچایا جائے۔ وہ ہستی جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بھائیوں کو، مشرکین کو اللہ کا دین پہنچایا۔ ایک مرتبہ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بار بار دروازہ کھٹکایا۔ مکہ میں کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ لوگوں نے کہا آپ کی بات ہم نے سن لی، اب مت آئیے، لیکن آپ نے فرمایا میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں پہنچایا۔ آپ کی ہستی، آپ پر الیاذ باللہ لوگوں نے گالیاں دی، آپ کو دھکا دیا، آپ کے قتل کی سازش ہوئی، پورا جسم لہو لہان ہوا تاکہ پوری انسانیت اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ جائے اور جنت اسے نصیب ہو جائے۔ تو آج اگر ہم محبت رکھتے ہیں،
آج ہندوستان میں جو غیر مسلم بھائی رہتے ہیں ان تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا ہے، ویسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تیار کردہ صحابہ کرام نے اللہ کا دین پہنچایا، ان کو ان کی زبان میں پہنچائیے، اخلاق سے پہنچائیے، کردار سے پہنچائیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا جائے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انصاف کا بول بالا ہو جائے، اس زمین پر اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جائے۔ جب تک اس زمین پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا، اس زمین پر سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، گھر کے مسائل حل نہیں ہوں گے، سماج کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دین اسلام کو پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تقاضا جس پر صحابہ کرام چلے، اسلاف چلے، ہمارے صلحائے امت چلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے کارنامے ہیں اور کارناموں سے پوری زندگی بھری ہوئی ہے، آپ نے جہاں عبادات کا طریقہ بتایا، تکبیر کا، تحمید کا، تسبیح کا، تحلیل کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا جہاں آداب سکھایا اور اس کی ساری تفصیلات بتائیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اس میں ایک بڑا کام جس کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ یہ بھی تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے زمین پر انبیاء نازل فرمائے، کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہستی جس سے بہتر کوئی ہستی نہیں تھی، جو سراپا رحمت للعالمین تھے، کیا آپ کو نماز پڑھنے کی وجہ سے مکہ سے نکالا گیا؟ کیا غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور مستحقین کی خدمت کرنے کی وجہ سے نکالا گیا؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کہنے، ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنے، مظلوموں کی دادرسی کرنے اور غلاموں کے آنسو پوچھنے اور خواتین کے مقام کو بلند کرنے کے نتیجے میں، اور آپ نے فرمایا جتنے بھی سورما اور قبیلے کے سرداران موجود ہیں، اب یہ سن لیں کہ حکم چلے گا تو اللہ رب العزت کا اور میری تعلیمات کا، ان الحکم الا للہ۔ جتنے بھی سورما موجود تھے مکہ کی سرزمین پر، سب کو اپنے مستقبل نظر آ رہا تھا اور تاریخ نظر آ رہا تھا، سب اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے کہا اس ہستی کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ گھر گھیر لیا گیا آپ کا، اس لیے کہ ان کے اقتدار چھن رہے تھے، ان کے سامنے وہ احکامات جو وہ نافذ کرتے تھے، ظالمانہ احکامات، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا تھا۔ یہ وہ صورتحال موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو دو بڑے ظلم ہو رہے تھے، ایک غلاموں کے ساتھ ہو رہے تھے، خواتین کے ساتھ ہو رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے خواتین زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، بچی چھوٹی ہی رہتی تھی، قبر کھود کر کے اس میں ڈالا جاتا تھا، مٹی برابر کر دیا جاتا تھا، بچی چیختی رہتی تھی، باپ کا دل پتھر ہوتا تھا۔ عزت و ناموس کے لیے جو ان کا خود ساختہ تھا، وہ کسی کے سسر بننا نہیں چاہتے تھے، وہ کسی کے سالے برادر نسبتی نہیں بننا چاہتے تھے۔ عورتوں کو ذلت کی زندگی میں مبتلا تھی عورتیں، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے تقسیم کر لیا کرتے تھے وراثت میں، کوئی سے نہیں تھی، کوئی ان کو مال رکھنے کا حق، بولنے کا حق، عزت کا حق، کوئی حق نہیں تھا، سارے حق چھینے گئے تھے۔ میں یہود و نصارہ کے ہاں اور ہندو مذہب میں جو خواتین کا مقام ہے اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت خواتین کی حالت نازک تھی۔ آپ نے فرمایا یہ ظلم بند کرو۔ خواتین میں جب کوئی بچی کسی کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور پیدا ہوئی ہے، اس کی تائید ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تمہارے 3 لڑکیاں ہیں، اگر ان کی تربیت کرو اور لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دو اور کسی دیندار لڑکے سے اس کی شادی کر دو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بیٹیاں ہیں، کہا تمہارے لیے بھی جنت ہے اگر یہ کام کرو۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس 1 بیٹی ہے، کہا تم بھی اگر یہ کام کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ بیٹیاں جو وجہ آر تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وجہ وقار بنا دیا اور کہا کہ یہ بیٹیاں جنت کی ٹکٹ ہیں۔ جو لوگ بیٹیوں کو وجہ ذلت سمجھتے تھے وہ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ رب العزت ان کو بیٹیاں عنایت فرما دے۔ اور سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ وقت کا آخری پیغمبر اس کو اللہ رب العزت نے صرف بیٹیاں دیں۔ بیٹے 3 پیدا ہوئے تھے لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ ان کا انتقال ہو جائے بچپن میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 بیٹیاں آپ کو ملی،
3 बेटियों का इंतकाल आपकी जिंदगी में हो गया, चौथी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल आपके इंतकाल के 6 महीने के बाद हो गया। लोग कहते थे इनको तो सिर्फ बेटियां हैं, इनकी तो जड़ कटी हुई है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह के नबी, जिनके पास 10-10 बेटे हैं दुनिया उनको याद नहीं रखेगी, आपका दुश्मन जड़ कटा है। नशानिया को होल अब्तर, दुनिया तो उनको याद करने वाली नहीं है जिनके बेटे हैं, आपको तो दुनिया ऐसा याद करेगी कि सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा ऐसा नहीं गुजरेगा कि पूरे दुनिया से दरूद सलाम की बारिश आपके रोजे पर ना होती होगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीमुश्शान कारनामा है कि आपने खवातीन को उनका मकाम इनायत फरमाया, बच्चियों को बताया कि वजह शर्फ है, ये घर में है तो घर की रौनक बढ़ती है, इनके जरिए जन्नत मिलती है। बड़ी बहन के बारे में बताया कि ये माँ के बराबर है, छोटी बहन बेटी के बराबर है, इनको इज्जत देना, इनके साथ काम करना और इनके साथ अखलाक से पेश आना, ये जन्नत में जाने का सामान तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हारी बीवी के बारे में कहा कि बीवी तुम्हारी दाश्ताएं और तुम्हारी खादिमाएं नहीं है, ये तुम्हारी शरीके सफर हैं, तुम्हारे बच्चों की माएं हैं। ये खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली, तुम तमाम में जो अपनी बीवी और बच्चों के लिए बेहतर हो वो ज्यादा बेहतर है, मैं तुम तमाम में अपनी बीवी और बच्चों के लिए सबसे बेहतर हूं। याद रखिए, बीवी का मकाम ऊपर किया और कहा कि इनसे मशवरा करना, इनके काम आना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हमारे माओ के साथ किचन में काम किया है, आटा गूंदने में, खाना पकाने में, किचन के काम करने में, सहूलत पैदा करने में, उनको इज्जत देने में, उनसे मशवरा करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मकाम इनायत फरमाया है। और एक बात याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में यह बात मिलती है कि अगर किसी शख्स की बीवी अगर अपने शौहर के बारे में यह कह दे कि वो बहुत दीनदार आदमी हैं, बाअखलाक हैं, घर में वो सबके साथ रहमत और शफकत से पेश आते हैं और बच्चों के साथ उम्दा तरीके से पेश आते हैं, मामलात उनके अच्छे हैं, तो उसमें जन्नत में जाने के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है। यह सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है किसी मर्द के लिए उसके खातून की। यही वो बात थी कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार करते, तो एक मरतबा उन्होंने पूछा कि आप हजरत खदीजा का तस्करा क्यों इतना करते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया, आयशा तुमको क्या मालूम, जब दुनिया ने मेरा इनकार किया तो खदीजा ने मेरा इकरार किया, मुझ पर ईमान लाई। जब लोगों ने सारे रास्ते बंद कर दिए मईशत के, तो उसने मालो असबाब मेरे ऊपर खर्च किए। जब मैं परेशान हाल आता था माशरे और समाज से, तो मुझे तसल्ली का सामान करती थी। यही वो बात थी कि एक मरतबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और कहा कि हजरत खदीजा कहाँ हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर के अंदर हैं। हजरत जिब्रील ने फरमाया कि आप खदीजा को बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सलाम भेजा है। ये रुतबा इस्लाम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनायत फरमाया है खवातीन को। ये जो हमारी बेटियां हैं, ये जो हमारी बहनें हैं, ये जो हमारी बीवियां हैं, ये सारी चीजें वजह इक़ार हैं, वजह इम्तियाज हैं, वजह शर्फ हैं। बेटी को इज्जत दिया, बीवी को एहतराम दिया, बहन को वकार दिया और माँ के कदमों के नीचे जन्नत डाल दिया। दोस्तों, आपको अगर जन्नत चाहिए तो माँ के कदमों में बैठिए, माँ के तलवे चाटिए, माँ के पैर दबाइए, माँ बाप के सामने खड़े होकर के रहिए, अपनी आवाज बुलंद न कीजिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जरूरत अगर पेश आ जाए अपने माँ बाप को पैसा देने की, अपने दामन को फैलाइए, पैसा उसमें रखिए, बाप और माँ से कहिए कि वो उसमें से पैसा उठा लें। हमेशा उनका हाथ ऊपर रखिए, कभी भी उनको अपना हाथ ऊपर देकर के पैसा ना दीजिए। ये वो इज्जत व वकार की चीज है जो दीन हमको सिखाता है। खवातीन का दर्जा इस्लाम ने बुलंद फरमाया है। तो हम तमाम को आज ये सोचने की जरूरत है कि जब दीन ने खवातीन को इज्जत और एहतराम दी तो उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। आपने फरमाया खवातीन के गोद में जो बच्चे पलते हैं उनके अंदर तकवा होना चाहिए, तहारत होनी चाहिए, दीन की बातें वो बताएं। इसीलिए कहा गया कि लड़की की तरबियत कीजिए, लड़कों की तरबियत कीजिए। जब हम अपनी बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो तो दीनदार लड़का ढूंढें, जब हम अपनी लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो दीनदार लड़की ढूंढें, इसलिए कि उनके गोद में जो बच्चे परवरिश पाते हैं वो दीन के खादिम बनते हैं, अल्लाह ताला के लिए सदक़े जारिया बनते हैं। वो अल्लाह ताला के जनाब में वो जब नेकियां करते हैं तो हमारे लिए सदक़े जारिया वो बन जाते हैं। ये बात अपने सामने रखें। वो माएँ जो दीनदार होती हैं वो ग़िज़ा को दूध के जरिए नहीं ट्रांसफर करती बल्कि ईमान ट्रांसफर करती हैं। लोग कहते हैं कि आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, असलाफ हमारे जैसे थे वैसे नहीं है। तो आज की माओ ने वैसे बच्चे जन्ना छोड़ दिया है। हमारी ये खवातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं वो जमात इस्लामी हिंद या हमारी जो तंजीमें हैं उनसे वाबस्ता हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये अज़्म कीजिए
کہ گھروں کے اندر گھر کے ماحول کو جنت نشان بنائیں گے، گھر کے ماحول کو نورانی بنائیں گے، وہاں پر نماز پڑھنے کا اہتمام ہوگا، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام ہوگا، بڑوں کا ادب ہوگا، چھوٹوں سے پیار ہوگا، دین اسلام کو سمجھنے کا ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ماحول ہوگا۔ اور آج کے اس دور میں جبکہ ظلمت بڑھ گئی ہے، ظلم بڑھ گیا ہے، ہمارے بچے آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے۔ آپ اور ہم جب قبر میں ہوں گے تو ہماری قبر نور سے بھر جائے گی کہ ہمارے بچوں نے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے۔ میں اب اپنی گفتگو کے وسط کے آگے چلنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے اس میں اتحاد و اتفاق کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں انتشار و افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنایا تھا، اوس و خزرج کو ملایا، انصار و مہاجرین کو ملایا، سب کے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے، سب ایک ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، یہ جو امت ہے ایک امت ہے، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، مل جل کر کے رہو۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم ایک ہیں۔ ہمارے پاس جو اختلافات فروعی نوعیت کے ہیں، دین میں ان کی حیثیت فروعی ہے اور 2% سے زیادہ کی نہیں ہے۔ 98% چیزیں امت میں متفق علیہ ہیں، ایمانیات ہمارے پاس متفق علیہ ہے، معاملات کے بارے میں جو باتیں ہیں متفق علیہ ہیں، ہمارے درمیان جو طرح طرح کی رہنمائیاں ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، انفرادی اور انتباہی زندگی کی ہیں، وہ سب متفق علیہ ہیں۔ ہمارے پاس جو اختلافات موجود ہیں وہ فنڈامنٹلز میں نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کے کرنے میں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے میں اگر آدمی زور سے آمین کہتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، دھیرے سے کہتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ رفع دین کرتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، رفع دین نہیں کرتے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، نہیں پڑھتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز میں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قومہ کرنا، قاعدہ میں بیٹھنا، یہ سب یہاں مسلم ہے اور یہ فنڈامنٹلز ہیں۔ چیزوں کے کرنے نہ کرنے میں جہاں تھوڑا سا اختلاف ہے وہ فروعی نوعیت کی چیزیں ہیں، لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو ہوا دی اور ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ ہم تمام ایک ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اختلاف کا موضوع نہ بناؤ، ورنہ اللہ رب العزت کی تائید و نصرت تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ اللہ رب العزت کی باتوں کو نہیں مانے وہ، اور اپنی صفوں میں انہوں نے انتشار پیدا کیا تو وہ کاٹے گئے اور ان کے خون سے دریا کا رنگ سرخ ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کو جلال نہیں آیا۔ اتحاد و اتفاق پر اللہ رب العزت کو کرم آتا ہے، رحم آتا ہے۔ انتشار پر اللہ تعالیٰ کی نظر، اپنی نظر پھیر لیتا ہے اللہ رب العزت۔ آج ہم تمام کو ہندوستان میں جس انداز سے ہم رہ رہے ہیں، ہم تمام کے خلاف بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں نے ہمارے خلاف بل پاس کیے ہیں، لوگوں نے ہمارے خلاف اور دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف روزانہ کچھ نہ کچھ وہ لاتے رہتے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہو، مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہو، ایک سول کوڈ کا مسئلہ ہو، ابھی جو وقف بل کا مسئلہ ہے جو پاس ہو گیا اور وہ قانون بن گیا ہے، وہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کے جو مساجد ہیں ان کو ختم کرنے کا، ان کے مدارس کو ختم کرنے کا، ان کے قبرستان کو ختم کرنے کا، ان کی درگاہوں کو ختم کرنے کا، ان کی خانقاہوں کو ختم کرنے کا، مسلمانوں کے اوقاف کو ختم کرنے کا یہ بل ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ کیا اہل حدیث لوگوں کی مسجدیں، کیا وہ احناف کے ادارے، کیا وہ شیعہ اور جناب شافعی حضرات کے جو اوقاف کی زمینیں ہیں ان کو نہیں؟ یہ جو لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یہ ہم تمام کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو کم درجے کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ 10-20 مسلمانوں سے وہ اچھا ہے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر مسلمان سمجھو، اپنے سے زیادہ ہر شخص کو مسلمان اچھا سمجھو، اور یہ سمجھو کہ دنیا میں سارے مسلمان چلے جائیں جنت میں اور پیچھے سے میں بھی انشاءاللہ چلا جاؤں۔ سمجھیے کہ ہر ہمارے بھائی کا دین ہم سے اچھا ہے، ہمارے بھائی کا ایمان ہم سے اچھا ہے، ہمارے بھائی کا اخلاق ہم سے اچھا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس مساجد ہیں وہ دین کی مساجد ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مساجد ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ جو مدارس کسی بھی مکتب فکر کے ہیں وہ ہمارے مدارس ہیں، یہ جو علماء ہیں پورے ہندوستان میں وہ ہمارے علماء ہیں، امت کے علماء ہیں۔ سب کی قدر کرنا، سارے مسلک کا احترام کرنا، سارے مدارس کو اپنا قلعہ سمجھنا، ساری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ سمجھنا
اور مل جل کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سب سے اچھا ہے، ہمارے بھائی کا ایمان صحیح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں پہلے جائیں گے، ہمارا بھائی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صورتحال اگر لے رہی تو جو لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے لیے ہم لقمہ تر بن جائیں گے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ فرمایا تھا کہ تم صرف ہندوستان کی امت نہیں ہو، تم تو آفاقی امت ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دنیا میں کوئی بھی کہے ان کو ہم سینے سے لگائیں گے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے دنیا میں کہیں کا ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کمی موجود ہے، کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی چیز موجود ہے جس کو دور کرنا چاہیے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، جائیے اخلاق سے پیش آئیے، قریب کیجئے، پھر اصلاح کا کام کیجئے گا تو سنے گا، دور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی تائید و نصرت نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی تواضعہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ پورے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کا کسی حصے کو اگر تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم روہنگیا کے مسلمان پریشان ہوں تو کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ یغور چائنا کے مسلمانوں کو پریشانی ہو تو ہم کیوں اضطراب میں ہوتے ہیں؟ شام میں خون بہتا ہے تو ہم کیوں تاپنے لگتے ہیں؟ اور فلسطین کا ایشو جو ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے، کیوں اپنے مسجدوں میں، کیوں ہم اپنے قنوت نازلہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس امت مسلمہ کا ہم حصہ ہیں جو پوری دنیا کی امت جو کلمہ پڑھتی ہے۔ آپ کبھی حج کرنے جائیں، کبھی عمرہ کرنے جائیں تو آپ دیکھیں کہ رنگ الگ ہو سکتا ہے، زبان الگ ہو سکتی ہے، خطہ الگ ہو سکتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا رب ایک ہے، ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، ان کی شریعت ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا مرکز توحید ایک ہے۔ ہم تمام ایک ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اختلاف نہ ہو۔ بریلوی علماء ہمارے علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہمارے علماء ہیں، جمیعت العلماء کے علماء ہمارے علماء ہیں، تبلیغی جماعت کے علماء ہمارے علماء ہیں، صوفی علماء ہمارے علماء ہیں۔ پوری ہندوستان میں کوئی بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، اپنی صفوں میں اس کو داخل کریں گے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کا تعاون لیں گے۔ جماعت اسلامی ہند کو معلوم ہے آپ یہ کوئی مسلک نہیں ہے، جماعت اسلامی ہند کو 70 سال ہو گئے اس ملک میں کام کرتے ہوئے۔ سارے مسلک کا احترام، سارے علماء کا احترام اور سارے اداروں کا احترام، اور جماعت اسلامی تو متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس میں احناف بھی شامل ہیں، اس میں شوافی بھی شامل ہیں، اس میں اہل حدیث بھائی بھی شامل ہیں۔ اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ملک کے اندر جو ایشوز ہیں، دین اسلام کے جو مسائل ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس سلسلے میں ہم تمام کو کام کرنا ہوگا۔ یہ اسٹیٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم ایک ہیں، اور ہم تمام انشاءاللہ العزیز ہندوستان میں ایک رہیں گے، اور جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی اس کا مل جل کر کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم تمام ایک ہیں، ایک رہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، ان کے دین کی حفاظت کا کام کرتے رہیں گے، اور ہندوستان میں کبھی بھی وہ موقع نہیں دیں گے کسی غیر کو کہ ہماری مسجدوں پر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے علماء پر، ہمارے مسالک پر ہاتھ اٹھا سکے۔ ہمارے اختلافات اندرونی ہیں، یہ تو بعض اختلافات صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان، تبع تابعین کے درمیان ہمارے علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کرنے نہ کرنے سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا، افضل یا مفضول کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن فنڈامنٹلز ایک ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے ملک کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں، موب لنچنگ بڑھ رہی ہے، آج ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا جب ہمارا ملک آزاد ہو رہا تھا کہ ہندوتوا کی ٹانگ وہ دو چیزوں پر قائم ہے، ایک انگریز دشمنی، ایک مسلمان دشمنی۔ ملک جب تقسیم ہو جائے گا، انگریز بھاگ جائیں گے تو صرف ایک ٹانگ بچ جائے گی، وہ ہے مسلمان دشمنی۔ آج ان کی سیاست، آج ان کے معاملات، آج ان کی حکومت، آج ان کا ہندوستان کے اندر مختلف انداز سے کام کرنا، یہ صرف مسلمان دشمنی پر قائم ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ سے پہلے کا 2 سال اور آج کے ہمارے حالات، اس میں سملیرٹی لگتی ہے، اس میں مشابہت محسوس ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفرتیں تھیں، ہمارے زمانے میں نفرتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہادت ہوتی تھی، آج بھی موب لنچنگ اور شہادت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سازشیں ہوتی تھیں، آج بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔
لیکن नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम का जमाना हमारे जमाने से 100 गुना ज्यादा शदीद तर था। आज तो हमारे हक में बोलने वाले हिंदू मौजूद हैं, आज हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के अदारे मौजूद हैं, आज हमारे लिए तो FIR लिखी जाती है, आज कोर्ट में हम केस कर सकते हैं, गरचे ये सब बाइज्ड होते जा रहे हैं, लेकिन अब भी मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई बोलने वाला नहीं था, कोई आदमी कहने वाला नहीं था कि ये क्यों कर रहे हो, जमे हुए थे वो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फार्मूला नाजिल फरमाया हामिम सजदा में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपके सहाबा इस पर चलिए। हमारे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम क्यों मारे जा रहे थे, क्यों नफरतें बढ़ रही थी? वो इसलिए कि आप अल्लाह का दीन पेश कर रहे थे, दीन इस्लाम पेश कर रहे थे, कुरान की आयत पढ़ के सुना रहे थे, अखलाक के साथ अल्लाह का दीन समाज में नाफिज करने की कोशिश कर रहे थे। कुरान कहता है कि इसको रोकिए नहीं, लोगों को तकलीफ हो रही है तो तकलीफ होने दीजिए। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम इनको बता दीजिए कि काम करें, अल्लाह का दीन पहुंचाने का काम करते रहें, इसीलिए तो हमारे पीछे जा रहे हैं। दूसरी बात फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सके। इदफा बिल्लती हिय अहसन, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। फैदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, अगर तुम ऐसा करते हो कि अखलाक के साथ पेश आते हो तो तुम्हारा अजली दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त में बदल जाएगा। हमारे लिए हिंदुस्तान में जो दो फार्मूला है आज, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ फार्मूला है, वो ये कि हम हुस्न दावत गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात वाबस्ता करें। 17 से 20% लोग इस्लाम और मुसलमान और सारे मकतब फिक्र के लोगों के खिलाफ हैं, लेकिन 80% हिंदुस्तान के हिंदू भाई उनके जहन साफ हैं। आप जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर प्रोग्राम करते हैं तब वो आते हैं, कुरान मजीद के तारुफ का प्रोग्राम करते हैं तो वो आते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद किया, हम मिल करके रहते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे और यहाँ पर मिलजुल करके हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करते थे। लेकिन आज जो सूरत हाल बपा है वो ये है कि हम तमाम को जुदा किया जा रहा है। ये जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, दीन के सिलसिले में, अज़वाजे मुतहरात के सिलसिले में, इन गलत फहमियों को दूर करने का तरीका यह है कि हमारे नौजवान उठें, अपने साथियों से मिलें, अखलाक के साथ पेश आएं। हम तमाम, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, ये सब उठें, अखलाक के साथ गैर मुस्लिम खवातीन से पेश आएं। उनका बच्चा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में जाके इयादत करें। अपने पास अल्लाह ने अगर दी है वुसअत तो 1500 उनकी जेब में डालें, दिल नरम होगा, आपकी बात सुनी जाएगी। इस्लाम दीन रहमत है, अखलाक और किरदार के जरिए हमें हिंदुस्तान में आना है और यह बताना है कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं वो सही नहीं है। यह दीन सरापा दीन रहमत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। यह सारे मसाइल का हल करने वाला है, यह दिल को सुकून देने वाला है, समाज के अंदर से बुराइयां खत्म करने वाला है, हम तमाम को इंसानियत की बुनियाद पर भाई भाई रहने की तालीम देता है। हम लोग उठें, अल्लाह ताला के दीन को आम करने की कोशिश करें। मैं आपको एक दो वाकया सिर्फ सुना करके अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूं। वो ये कि अगर अखलाक के साथ आप उठेंगे तो ये आज का जो जमाना है बहुत नम है, आपकी बात सुनी जाती है। ये इन लोगों की जो ऊधम है, अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ है, लोग कहते हैं सियासत की बात ना करो, सियासत की बात हम नहीं करते, किसी पर तनकीद नहीं करते। बिहार में जो इलेक्शन हुआ है 30% से कम उनका वोट है। इसका मतलब यह है कि हिंदू भाई इनके खिलाफ हैं, 70% से ज्यादा लोग इनके खिलाफ हैं। आज की सूरत हाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए अभी दिल्ली में एक कॉलोनी में हमारे सुहेल अहमद कासमी साहब बता रहे थे कि एक साहब से जब भी सलाम किया जाता था तो माँ बहन की गाली देते थे। वो उनकी बीवी को रात में हार्ट अटैक हुआ, उनको सवारी नहीं मिली, हमने सवारी का इंतजाम किया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, पैसा जमा किया। अब वो बोलते हैं पैसा किसने जमा किया, पैसा मुझसे ले लो, फला कर लो। लेकिन धीरे धीरे उनसे ताल्लुकात अखलाक की बुनियाद पर ऐसे हुए कि जो मुसलमान का नाम सुन के गाली देता था वो ये कहने लगा कि ये मुसलमान नहीं है, इस जमीन पर ये फरिश्ते हैं। दोस्तों, बहुत सारे वाकयात भरे पड़े हैं आज हिंदुस्तान के अंदर। अखलाक के साथ नौजवान पेश आ रहे हैं तो दीन समझ में आ रहा है लोगों को, अखलाक के साथ आप समझ आ रहे हैं तो गलतफहमियां दूर हो रही हैं। आज सिर्फ मुसलमानों का इस हिंदुस्तान के अंदर बाकी रहना इशू नहीं है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी इंसानियत को बचाया है। आज के हिंदुस्तान को अगर बचाना है, आज के हिंदुस्तान को बेहतर करना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना होगा, गैर मुस्लिम भाइयों को गले लगाना होगा, अल्लाह ताला का दीन पेश करना होगा और हम तमाम को वक्त निकालना होगा, अपने घर से निकलना होगा, गैर मुस्लिम नौजवानों से, गैर मुस्लिम मर्दों से, गैर मुस्लिम खवातीन से इंसानियत की बुनियाद पर उनको बताना होगा
یہ دین رحمت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے گھبرائیے نہیں، حوصلے کے ساتھ رہیے۔ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ این آر سی، تین طلاق کا مسئلہ، وقف کا مسئلہ اور بھی بہت سارے مسائل کے بعد بہت سارے لوگ تو گھر واپسی کرنے لگیں گے، لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور دین رحمت پر کہ آج رکشہ چلانے والا، آج ہینڈ ٹو ماؤتھ روزانہ مزدوری کرنے والا بھی دین اسلام پر قائم اور دائم ہے۔ وہ کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہوں گا، اسی پر میری شہادت ہوگی۔ حوصلے کے ساتھ رہیے۔ جب بھی دین اسلام کے خلاف گھٹا ٹوپ ادھورے آئے ہیں، دین اسلام کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، دین اسلام کے غلبے کا معاملہ آیا ہے۔ خباب بن ارت حرم نبوی میں مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب پریشان نہ ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، لیکن یاد رکھو یہ ایسے ہی نہیں رہے گا، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، گلیوں میں گھسیٹے جاؤ گے، ایسی منظر نہیں رہے گا، اللہ کا دین غالب ہوگا۔ سنا سے حضرت موت تک ایک شخص سونا اچھالتے ہوئے جائے گا، اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آج تو فلسطین کی بہنوں کی مضبوطی اور وہاں کے لوگوں کی استقامت کو دیکھ کر کے یورپ میں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آج پورے دنیا کے ازم اور جتنے بھی مذاہب بچے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو۔ آج وہ نظام پڑھا جا رہا ہے، آج وہ نظام پر غور کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، لوگوں کے درمیان جائیں، اپنے گھر کو جنت نشان بنائیں، سماج کو جنت نشان بنائیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اس ملک کو بھی بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام ہے اس کو سمجھو اور پڑھو، اگر وہ مناسب لگتا ہے تو اس ملک کے لیے رکھو۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کیا آج سے ہم ایک رہیں گے؟ انشاءاللہ العزیز ایک رہیں گے، سارے مسلک کی قدر کریں گے، سارے علماء کی قدر کریں گے، مل جل کر کے ہندوستان کے اندر ہم رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاتھ اٹھائیے، مل جل کر کے انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے اندر رہیں گے۔ اور اس پر بھی ہاتھ اٹھا لیے، آج سے عہد کرتے ہیں کہ کل صبح سے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان اخلاق و کردار کے ساتھ جائیں گے، دین پھیلائیں گے، دین رحمت پھیلائیں گے، بتائیں گے کہ دین رحمت ہے، یہ نفرت کا دین نہیں ہے، یہ ملانے کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔